سے کہا جا رہا ہے، چشم خمار سے پورے دربار کا جائزہ لے کے علی کی بیٹی نے کہا اَزَّنَنْتَ یا یزید حَيْثُ أَخَذْتَ عَلَيْنَا أَقْطَارَ الْأَرْضِ وَآفَاقَ السَّمَاءِ فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْأُسَارَةُ۔ اے یزید ملعون، اے یزید ملعون، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم پہ زمین کی ناکے بندی کر کے، آسمانوں کی فضائیں ہم پہ تنگ کر کے، ہمیں عام قیدیوں کی طرح کشا کشا توجہ کشا کشا پھرا کے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی؟ کیا سنایا میں نے آپ کے ساتھ؟ اس میں کچھ کمی آ گئی اور تو ہم پہ ظلم کر رہی تھی کہ حسین علیہ السلام کے پسماندگان جو ہے وہ اسیر ہیں، تو لوگ چھٹانے کے لیے جو ہے سنگٹھن بنانے لگے تھے کہ بس ایک بار جو ہے وہ فوراً یزید کا تختہ الٹ دے، تو یزید نے جو ہے وہ اس بات کو بھانپ کے چھوڑ دیا، یہ جو ہے وہ رہائی کا پیغام جاری کیا۔ تو جیسے ایلچی آیا جناب سید سجاد کے پاس، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آزاد کر دیے گئے ہیں، تو حضرت نے ڈانٹ کے کہا کہ جا اور یزید سے کہہ دے ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے جواب دیں گے۔ اور زندان میں آئے، اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید کا فرستادہ آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہم آزاد کر دیے گئے، زیارت نکلے گی۔ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ روتی ہوئی آنکھوں سے تابوت کا استقبال کیا جائے۔ توفیق مانگی اللہ سے کہ میرے محبوب ہمیں حسین پہ رونے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اگر کوئی حسین پہ بھی نہیں رو سکتا پھر کس موضوع پہ روے گا؟ جناب سید سجاد نے جیسے ہی کہا پھوپھی اماں یزید کا بھیجا ہوا فرستادہ آیا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا، دونوں ہاتھ ٹیک کے میری شہزادی کھڑی ہو گئی اور تڑپ کے کہا کہ میرا لال یزید سے کہلوا دے کہ ابھی زینب اپنے ماجائے کو رو نہیں سکی، ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کرایا جائے۔ ارے میری شہزادی نے 17 دن تک لگاتار ماتم کیا۔ اگر 1-2 گھنٹہ مجلس ہو جاتی ہے تو مومنین جو اکتا جاتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ جہاں اب ایک بات بتاؤ کہ جس وقت جو ہے وہ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے گئے ہوں گے اور جناب لیلا نے سنے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ اور جب جناب علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہونے کا منظر بیان کیا گیا ہوگا اور اس منظر کو جناب رباب نے سنا ہوگا تو کیا کوہرام برپا نہیں ہوا ہوگا؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا میرے عزیزوں۔ یہ مجلس اس میں جو ہے وہ تابوت برآمد ہوگا، جناب علی اصغر کا جھولا بھی برآمد ہوگا، تو میرے لیے لازم ہے کہ میں دونوں کے تھوڑے تھوڑے مصائب پڑھ دوں، حالانکہ میرے اندر دم نہیں ہے، لیکن اپنی شہزادی سے بھیک مانگتا ہوں چند آنسوؤں کی کہ روز محشر جو ہے سرخرو ہو سکوں۔ ارے جناب میں نے کل بات پڑھی تھی، جناب علی اصغر علیہ السلام کو جب در خیمہ پہ لے کے آئے ہیں حسین تو کیا حالت تھی علی اصغر کی؟ ذوبحت طفلے من الاذن الی الاذن، ارے 6 مہینے کا بچہ کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ اور جیسے جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور جناب رباب سے بتایا تو بی بی سلام اللہ علیہ جناب رباب کے بال جو ہے نا گیسوئے مبارک بہت طویل تھے۔ ارے میری شہزادی کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی اجڑی ہوئی کوکھ کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن جب صبر نہیں آیا تو بی بی نے اپنے بالوں کے جوڑے کو، یہ علامہ غلام حسنین کنتوری نے لکھا اسے المیتین کے اندر، بڑا دردناک جملہ ہے، اگر دل سے سن لے گئے خدا کی قسم جب بھی یاد آئے گا تبھی روئیں گے۔ ارے بی بی نے چوبے خیمہ سے اپنے بالوں کو باندھ لیا اور اس طرح ماتم کیا کہ بالوں کا جوڑا چوبے خیمہ میں الجھ کے رہ گیا۔ ارے بی بی روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے میرے لال علی اصغر
تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا، غرض کہ حسین ابن علی اپنے ششماہے کے لاشے کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے اور حسین نے